الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو کربلا والوں کے احسان یاد ہیں وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس تمام کرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، انہیں کم سے کم زندگی میں ایک بار میرا اللہ کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی وہ بندہ جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ انسانیت کی عزت کو مجروح کر رہا ہے، میرا مالک اسے نیست و نابود فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں میرا مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جا سکے؟ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں، ممبر اس وقت امام حسین علیہ السلام کے بہتر پڑھنے والوں کی ایک طویل قطار سے بھرا ہوا ہے۔ 5 سے 6 مصرے زندگی باقی، ملاقات باقی، یا علی مدد۔ میرے بعد آپ انشاءاللہ بہتر پڑھنے والوں کو سنیں گے، 6 مصرے سنیے اور آپ کو سلام کریں۔ سامعین گرامی، مصرع عرض کر رہا ہوں کہ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل، بابا جی اجازت، اللہ دی قسم ہے 6 مصرے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے۔ 28 رجب کو میرے مولا حسین نے کربلا کے لیے مدینہ چھوڑا۔ میں آپ کو 27 رجب کی سٹوری سنا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ دربار ولید، میرے مولا حسین علیہ السلام کو ولید ملعون نے اپنے دربار میں بلایا، اور جس وقت ان لوگوں کو پتہ چلا کہ علی کا لال ان کے دربار میں آ رہا ہے تو جنگ کی شیعہ سنی سامعین گرامی، ان ملعونوں نے آپس میں 2 مشورے کیے میرے مولا حسین کے آنے سے پہلے۔ ان کا پہلا مشورہ یہ تھا کہ جب حسین دربار میں داخل ہوں گے تو کوئی بھی حسین کے احترام میں کھڑا نہیں ہوگا۔ ان کا دوسرا پلان یہ تھا کہ جو دربان دروازے پہ کھڑے تھے انہیں حکم دے دیا گیا کہ تم لوگوں نے حسین کے پروٹوکول میں دروازے کا پردہ نہیں ہٹانا، علی کا لال خود آئے گا، خود پردہ ہٹائے گا، اس کے نیچے سے گردن جھکا کے خود گزرے گا۔ جب یہ تمام کام ہوں گے تو حسین کا سر ہمارے سامنے خود بخود جھک جائے گا۔ ایک کوئی احترام میں کھڑا نہیں ہوگا، دوسرا کوئی حسین کے احترام میں پردہ نہیں ہٹائے گا۔ بابا درگام شاہ جی تشریف فرمائیں، پورے ملک کا مجمع، اچھے پنجابی ذاکرین بیٹھے ہیں، جناب جعفر جتوئی صاحب خطابت کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام ہے۔ میں مانگ رہا ہوں قبر کی رات تک اس بندے کا آخری صف تک علی عباس عسکری پہ احسان ہوگا جسے یہ ایک بات سمجھ آئی اور وہ بولا، میں سمجھوں گا جھنگا منڈا مول پہ گیا، کھڑا کوئی نہ ہو اور پردہ کوئی نہ ہٹائے۔ یہ دونوں منصوبے تیار تھے، لیکن وائے روب امامت کہ جب شمس امامت افق کے دروازہ پہ طلوع ہوا، امام وہ ہوتا ہے جسے حالت حال کی آ گئی ہو۔ علی کے لال کو پتا تھا انہوں نے پردہ نہیں ہٹانا، پردے کے اس جانب کھڑے ہو کے علی کے لال نے کچھ نہیں کیا۔ مظہر العجائب بادشاہ کے مظہر العجائب بیٹے نے بس پلک جھپکی، ہوا کا جھونکا آیا، پردہ اڑا کے لے گیا۔ علی کا لال دربار میں داخل ہوا اور ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرماتے ہیں، بدبخت تو نے دیکھ لیا، تیرے دربار میں یہ پردہ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو مشکل بات پہ بولان میرا بھیرا ہاتھ کھولیں مولا دا واسطہ ہی منٹج میں بہندہ پیا۔ ارے تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، باولا نے نواز دی، تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے سر تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہمارے جگ صاحب تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے اٹھا دیا۔ اب آپ تو خود خطیب ہیں، جملے کا وزن کیجیے۔ تیری رعایا نے نہیں اٹھایا، ہماری رعایا نے، اے قاسم ہماری رعایا نے اٹھا دیا۔ سود جعفری صاحب آپ درگام شاہی سرکار پیر التجا شاہ جی، یہ سارا محلہ جو سادات کی نظر میں ہے،
تاریخ کہتی ہے خطیب منبر سلونی کے وارث کی ڈائیلاگ ڈیلیوری کچھ اس انتہا کی تھی کہ علی کے لال کے پروٹوکول میں تخت والی مسند سے سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا۔ یہ مجمع، یہ سارا محلہ۔ ایک بات آخری، اور یہ 6 مصرے آ گئے، 6 مصروں کو وعدہ کیا، انہی پہ مجھے چھوڑنا ہے، مولا جانتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا، نالین عباس جی میرے مرشد، سب سے پہلے وہ کھڑا ہوا جس نے باقیوں کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ اب جب سردار کھڑا ہو گیا ان کا تو پھر سب کھڑے ہو گئے، آپ جانتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں۔ اب جب تخت والی کرسی سے بندہ کھڑا ہوا نا تو تمام درباری کھڑے ہو گئے۔ جب تمام دربار اپنے پاؤں پہ علی کے لال کو کھڑے ہو کے پروٹوکول دے رہا تھا، اس وقت میرے مولا نے دربار میں پہلا قدم رکھا۔ علی کے لال نے اب تخت کی جانب چلنا شروع کیا۔ علی کا لال چل کے جا رہا ہے، دائیں سے آواز آ رہی ہے مولا میرا سلام، بائیں سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میرا سلام، ادھر سے آواز آ رہی ہے سرکار میری جگہ پہ بیٹھیں، سرکار یہاں بیٹھیں، سرکار یہاں بیٹھیں، سرکار یہاں۔ بادرگام سے جی سرکار جنگ کا ماحول ہے، یہ بات ضائع ہو جائے تو مولا کی قسم سفر برباد ہو جائے گا۔ سرکار یہاں سے یہاں، یہاں یہاں، سلام سلام آقا مولا سرکار تشریف۔ تمام درباریوں کے سلاموں سے بے نیاز ہو کے پنجتن کا غرور بن کے علی کا علی بیٹا ولید کے تخت کے سامنے آیا۔ علی کے لال اس سے پہلے کچھ بولتا، اس ملعون نے سامنے سے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار باتیں بعد میں کریں گے، پہلے میرے تخت پہ بیٹھے۔ اس کی بادشاہت اور تخت کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے علی کے لال نے فرمایا بدبخت تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے۔ ارے تجھے نہیں پتا، جو پیچھے ہیں مل کے نعرہ حیدری۔ ارے تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ، قرآن رحل کے علاوہ۔ سر جی ڈھلا ہاتھ چاول تو بہتر ہے چاہو ہی نہیں، جی کرم تر دادا میں 6 70 دے ویندا پیا ہن شروع پہ کردا۔ ارے قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی تھوڑا جہا نا پیٹا ہو کے ایویں ہلکا جہا ٹیٹ ہو کے بانا ہے، 1 منٹ دی باقی گل ہے۔ ارے تجھے نہیں پتا قرآن رحل کے علاوہ اور کہیں آتا ہی نہیں ہے، بتا مجھے کیوں بلایا؟ اس ملعون نے نا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں نا یزید کا خط دیا۔ فلسفہ بیعت تاریخ مقتل کا سب سے نازک ترین اور سب سے سینسیٹیو ترین ٹاپک ہے، بتا کیوں بلایا؟ اب یزید کا خط حسین بادشاہ کے ہاتھ میں آیا جس کے اندر مطالبہ بیعت فاسق تھا۔ علی کے لال نے وہ خط پڑھنا گوارا ہی نہیں کیا، اسی کے دربار میں خط زمین پہ پھینکا، جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ بات وہاں پہ آگے ہوں جہاں سے شروع کی تھی، پہلی لائن آپ سن چکے ہیں، 5 لائنیں مجھے مزید پڑھنی ہیں اور ممبر مقصود جعفری صاحب کے حوالے، اس کے بعد وہ جس کے بھی حوالے کریں۔ علی کے لال نے خط پھینکا، علی کا لال دربار کے دروازے کو چلا۔ علی کا لال جا رہا تھا، پیچھے سے ولید نے آواز دی سرکار آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں سرکار، لیکن میں تو یزید سے مانگ کے کھاتا ہوں، اس نے جو پیغام بھیجا میں نے آپ تک پہنچانا تھا، وہ جو مجھ سے کہے کہ حسین نے کوئی رپلائی دیا کوئی رپلائی نہ دیا تو میں اسے کیا کہوں گا؟ میرا خرچہ پانی اس کے خرچے اس کے دینے پہ چلتا ہے، سرکار کچھ ریئیکشن کوئی رپلائی تو دیں جو میں یزید کو دے سکوں۔ یہ دامن پھیلا کر کہہ رہا ہوں جسے 100% یقین ہے کہ کربلا والوں کی نالین کے صدقے میں میرے گھر کا چولہا جلتا ہے، خدا کا واسطہ وہ مسکرائے، جسے نہیں یقین چولہا جلتا وہ چپ بیٹھے، ذاکر خود مجمع کو چپ بیٹھنے کا کہہ رہا ہے۔ سرکار کچھ رپلائی دیں، میں یزید کو کیا کہوں گا؟ علی کے لال نے مڑ کے ولید کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے فرمایا ولید گھبراتا کیوں ہے؟ تو ایک یزید کی بات کرتا ہے، حسین اعلان کر رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے، اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے۔ علی کے لال نے فرمایا نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے، یزیدیت کا وجود اب سے، یزیدیت کا وجود اب سے، یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں۔ پیر درگام سے جی سرکار 1400 سال پہلے میرے مولا کا وعدہ اگر یہاں پورا نظر آتا آئے تو پھر بات ہے ورنہ کوئی دعا نہیں۔ ارے یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے۔ اب ولید گھبرا نہیں، لکھ یزید کو حسین کا اعلان ہے، اور یزید بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے میں اس کی نسلیں اجاڑ۔ مل کے نعرہ حیدری میرے مولا۔ جزاک اللہ۔